کو جائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا اللہم اور بھائی شروع بنا ہے ماشاءاللہ شروع بنا ہے نا مل کر اللہم محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جب حسن تھم کاجل بنما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا آئی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دور سے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب کو اپنے بلوایا سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا ایک صورت علی ایک صورت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ تاروں میں ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہم ومولانا محمد اللہم حجر اسود کو کسی نے سوال کیا تیری شان بہت ہی اعلیٰ ہے. اچھا یہ شعر فاروق بھائی کی نظر کرتا ہے لیکن یہ شعر ہے پنجابی سے رہ گیا آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا چلے میں پڑھتا ہوں. اچھا توجہ سے سماعت کیجیے گا. اگر شعر آپ کو سمجھ آ گیا تو یہ شعر بہت بڑا ہے. آپ کو انشاءاللہ اگلی مجلس تک یہ شعر یاد رہے گا میرا. ٹھیک ہے اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی. توجہ رکھنا تخیل میں جائیں بلکہ اس محفل میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس محفل کی برکت سے ہم سب کو اپنے گھر پہ بلائے. آپ سوچیں اللہ پاک آپ کو توفیق دے دے کعبہ شریف کو دیکھنے کی.
سبحان اللہ ویسے آہستہ آئیے. چلیں اگلا جملہ, اگلے جملے میں سبحان اللہ اونچی آئے گی. میں نے کہا اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے دیں کعبہ شریف کو دیکھنے کی, کعبہ شریف کے گرد چکر کاٹنے کا. سبحان اللہ. اب اچھی آئیے سبحان اللہ. دوبارہ ٹرائی کروں گا. اگلے جملے میں اس سے بھی سبحان اللہ زیادہ آئے گا. اللہ پاک ہمیں موقع دے دیں کعبہ شریف کو دیکھنے کا, اس کے گرد چکر کاٹنے کا, طواف کرنے کا موقع دے دیں, اور پھر اللہ پاک موقع دے دیں حجر اسود کو چومنے کا. اللہ جو ہو کے آئے ہیں نا اسے پوچھیں. حجر اسود کو چومنے کے لیے ایسا رش ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آپ چیئر پہ آ جائیں. نہیں میں شعر پڑھوں گا پھر میں چاہتا ہوں آپ شعر میں ساتھ ہوں نا. یہ ایسے فاروق بھائی آپ شعر سنیے گا. اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا کعبہ شریف کو دیکھنے کا, اس کے گرد چکر کاٹنے کا, اور تو طواف کے دوران موقع عنایت فرما دیا, انعام عطا فرما دیا حجر اسود کو چومنے کا. تو شاعر کا تخیل ہے حجر اسود کو چومنے کا موقع مل گیا تو تخیل میں ہی حجر اسود سے سوال کیا شاعر نے. شاعر کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا تخیل ہوتا ہے, وہ تخیل کی دنیا میں باتیں کرتا ہے. حجر اسود کو چومنے کا شاعر کو موقع ملا تو شاعر نے تخیل میں حجر اسود سے سوال کیا, اے حجر اسود تیری اتنی بڑی شان کیوں ہے, تجھے یہ ساری دنیا چومنے کے لیے جان کی بازی لگا رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا, 2 لائنیں سوال کی ہیں, اگلی 2 لائنیں جواب کی. اب جس کو سوال سمجھ آ گیا سبحان اللہ آئے گا انشاءاللہ, جواب میں تو آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے سبحان اللہ سنائیں گے. شعر ہی ایسا ہے, شعر سنیے گا. 2 لائنوں میں سوال ہے. حجر اسود کو کسی نے سوال کیا, تیری شان بہت ہی اعلیٰ ہے. حجر اسود تو کسی نے سوال کیا, تیری شان بہت ہی اعلیٰ ہے. تیرے اندر گہری خوبی ہے, تیرے اندر گہری خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چومنے والا. اچھا سنا آپ نے ماشاءاللہ, بہت اچھی سبحان اللہ بھائی, لیکن اس کا جو جواب ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سننا پھر بولنا. حجر اسود کو کسی نے سوال کیا, تیری شان بہت ہی اعلیٰ ہے, تیرے اندر گہری خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چومنے والا. فاروق بھائی سبحان اللہ سنیے گا. حجر اسود نے موڑ کے جواب دیتا, میرا رنگ بہت ہی کالا ہے. حجر اسود نے موڑ کے جواب دیتا, میرا رنگ بہت ہی کالا ہے. اب آپ نے توجہ رکھنی ہے. حجر اسود نے موڑ کے جواب دیتا, میرا رنگ بہت ہی کالا ہے. مینو ساری دنیا چوم دی, مینو ساری دنیا چوم دی, مینو چوم گیا کملی والا. اللہم سیدنا مولانا محمد, اللہم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه.